اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول، میں نے جو ایک آیت پڑھنے کا جو شرح مجھے اللہ نے عنایت کیا ہے، یہ بڑی خاص کی بات ہے۔ اس بات کو صحیح حق بیان کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتلو جو اتارا، ما اوحی یا جو وحی کیا، الیک تیری طرف، من الکتاب اس یہ کتاب، واقم الصلاۃ نماز برپا رہا۔ اتنا بھی نماز ہی آئی ہے آپ پاس ہے، اصل تو ہن کرسیوں بیٹھنی شروع کی ہے تو ہونی تو پھر نمازیں نکالی ہے۔ واقم الصلاۃ نماز قائم فرما، ان بے شک، ان الصلاۃ تنہا، کیا نماز کیوں اس طرح کر تنہا منع کرتی ہے، عن الفحشاء برائی سے، والمنکر بے حیائی سے، بری بات سے، ولا ذکر اللہ ہے اکبر، اور اس سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس سے بڑا اللہ کا ذکر۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون جو تم کرتے ہو، جو تم نے اپنا قول فعل ہے اسے خوب اللہ جانتا ہے، سمیع البصیر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کو جو کتاب دی، کتاب میں ساتھ ہی کتاب دے کر یہ میں نے تجھے یہ کتاب دی ہے تو ساتھ کیا دیا؟ یہ توبہ دیا نماز کا۔ سبحان اللہ۔ پھر نماز بھائی اس لیے دیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تحقیق بے شک نماز ہی ہر برائی سے منع کرتی ہے، بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، اور منع کرتی ہے بری بات سے۔ برائیوں سے بچنے کی واحد اگر طریقہ تو نماز ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر آگے کیا ہے؟ واللہ اکبر، بے شک اللہ ہی کا ذکر بلند ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک تحقیق اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تصنعون جو تم کرتے ہو۔ حدیث شریف میں یہ آیا کہ اور جو اعمال نیک وہ تو ہوئے، ہر عمل کی اپنی اپنی ایک شان ہے، مگر جو ذکر ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ذکر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کرتے ہیں کہ یہ سب سے افضل جو ذکر ہے اللہ کا ذکر، وہ شہداء سے بھی اور تمام بے حیائی برائی سے اس بچنے سے بعد بھی اگر اس سے افضلیت ہے تو ذکر الہی کی ہے۔ اس سے بھی اگر بڑی شان ہے تو ذکر الہی کی ہے۔ سب عمل جو ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تو نماز نہیں پڑھے گا، وہ تو کس کی نماز؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اسی کے لیے، اب بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ہم تو ساری جو عمل کریں اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ درود شریف کے لیے کہا گیا کہ جو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والیو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا، صلاۃ سلام پڑھو نبی پہ، اور میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی عنایت کرتا ہوں، آپ بھی پڑھو اپنے نبی کے لیے۔ مگر یہ اس سے بڑا یہ کہا گیا کہ وہ تو ہوا کہ میں بھی درود شریف بھیجتا ہوں، عنایت کرتا ہوں،
آپ بھی درود بھیجیں، درود کے لیے دعا بھیجیں کہ تاکہ میں ان کو درود، ان کے درجات بلند کروں، کہ اس کی یہ فضیلت ایک بار پڑھیں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. کتنی فضیلت میری. مگر جو ذکر ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے فاذکرونی، بس ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا. جس کا ذکر کیا جائے، ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں. جس کا ذکر کیا جائے اسے مذکور کہتے ہیں. یہ اعزاز اور کسی جگہ نہیں ہے. یہ ذکر اللہ اکبر ہی یہی ہے، اس سے بڑا اور کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس میں تو ذکر کرے گا جب میں تیرا ذکر کروں گا. فاذکرونی، بس ذکر کر، تحقیق ذکر کر. اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا، میں تیرا چرچا کروں گا. یعنی جس کا ذکر یہ کرے خدا، تو جس کا ذکر کیے کہ ایک وقت آئے گا تو ایسا ذکر کر، ایسا ذکر کر کہ تجھے دنیا کی اور کوئی خیال توجہ نہ ہو، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اس کے ذکر میں محو ہو جا تاکہ دنیا کی کسی خیال سے دور ہو جا. ہر خیال سے دور. تمام انبیاء علیہ السلام صلوات اللہ کے ذکر کے لیے، اس لطف اندوز ہونے کے لیے میرے آقا حضور غار راہ پہ جاتے تھے. وہ خانہ کعبے سے جاتے ہیں یار. وہ خانہ کعبہ اس کا اللہ کا گھر، وہ اللہ کے گھر سے اللہ کی یاد میں غار راہ میں جاتے رہے. کیا؟ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کسی دوسرے کا کوئی خیال ہے، صرف اللہ کا وحدہ لا شریک ہے. اسے وحدہ لا شریک جان کر، وحدہ لا شریک جان کر اس کا ذکر کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات، کیا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات جاتے تھے کیا وہاں اللہ نہ تھا؟ مگر وہ کوتور پہاڑی پہ جاتے تھے. وہ اس کوتور پہاڑی پہ جانے کی، وہ یہاں کے وتین والزیتون، یہاں کیا وتین یہی جو ہم انجیر ہے، والزیتون، زیتون یہ درخت تھے وہاں. ان کی قسم خدا نے کھائی کیونکہ میرا یار یہاں بیٹھا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا جہاں بیٹھے اس جگہ کو یہ شان بخشی ہے اللہ نے. تو جس کے سینے میں ذکر الہی سے اس کا دل آباد ہو تو پھر وہ ہاتھ اٹھائے. جس کا ذکر خود میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں اپنی فریاد پیش کرے تو قبول نہ کرے. یہ کیا امکان ہے ایسا؟ مگر کرے اس لیے نہ تو دنیا کی کسی کرامت کے لیے، نہ پیر بننے کے لیے، نہ دولت کے لیے، دنیا کی کسی خواہش کے لیے نہ کرے. صرف اور صرف جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر انہوں نے آگے یہ جو کافی کچھ لکھا ہے، تھوڑا سا ایسے کریں کہ آپ وقار صاحب آپ آئیں، چونکہ تھوڑا سا یہ پڑھیں گے یہاں سے. تو چونکہ باریک لکھا تو میں، چونکہ حدیثوں کا حوالہ یہاں کافی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو نواسہ رسول ہے، یہاں سے پکڑے نا تو آگے پڑھتے جائیں. یہ بھی تاکہ کتاب میں شامل ہو کہ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا، وہ غازی جو اسلام کی خاطر قتل عام کرے اور خون کے سے لت پت ہو جائے، اس سے بھی ذاکر افضل ہے. ذکر آئی کرنے والا اس سے بھی افضل ہے. پھر سمجھ لو، پھر اس سے کیا پتہ لگا، غازی سے بھی، شہید سے بھی سب سے افضل ذکر الہی کرنے والا ہے. آگے پڑھو، یہ نہ کہہ دینا کہ پیر صاحب تو ویسے ہی چوکے چکے لگا لیتے ہیں. ہاں جی، یعنی قرآن شریف کہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے پند و نصیحت بھی، اور احکام و آداب و مکارم اخلاق کی تعلیم بھی، یعنی ممنوعات شریعہ سے. لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن
وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان حسن رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور سے اس کی شکایت کی گئی، فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ بہت ہی قریب زمانے میں اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ نماز ہی نہیں، نماز ہے ویسے بے حیائی ہے، وہی ہوئی نہیں، نماز دہرا ہے بار بار، نماز ٹھیک کرے۔ اچھا کہ وہ افضل طاعات ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ عمل جو تمہارے اعمال میں بہتر اور رب کے نزدیک پسندیدہ تر، نہایت بلند رتبہ اور تمہارے لیے سونے چاندی دینے سے بہتر اور جہاد میں لڑنے، سونے چاندی سے بہتر اور جہاد میں لڑنے سے بھی بہتر اور مارے جانے سے بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ترمذی ہی کی دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کن بندوں کا درجہ افضل ہے؟ فرمایا بکثرت ذکر کرنے والوں کا، ذکر ذاکر کا، بلند رتبہ ذاکر کا ہوگا۔ میرے ابے تو نہیں نے لکھا، میرے آقا حضور دو جاننے والی امام الانبیاء نے فرمایا۔ اچھا، صحابہ نے عرض کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا؟ فرمایا اگر وہ اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کو یہاں تک مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے، جب بھی ذاکرین ہی کا درجہ اس سے بلند ہے۔ پھر بھی اس کا بلند ہے۔ پتہ چلا وہ ذاکر کیا ہے؟ ذاکر ہے وہ اللہ کے لیے، یریدون، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ذکر الہی میں اتنا محب ہو جائے، اتنا محب ہو جائے اسے دنیا بھول جائے۔ اس ذاکر کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ شہید سے بھی اور غازی سے بھی بڑھ کر اس کی شان پھر بلند ہے۔ مگر یہ ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ہم تسبیح اتنی بڑی رکھی ہے۔ یار میں تو تسبیح اتنی بوجھ لے، تسبیح ہے کدے سرگی لگتا ہے تاکہ نہ وہ کتنا کچھ ہو جانا بھی جڑے معمول رکھیا کتے کھسکنا جا نہ، تسبیح نہیں کیا ضرورت ہے یار۔ بندے نے کل بھی اس نے یاد دی بغیر بیکار سمجھا، مردہ سمجھا، اسے نہ آباد رکھا ہے۔ سانس نہ اپنی ہماری کنٹرول میں ہے، نہ قلب ہماری کنٹرول میں ہے۔ جو ہماری سانس، ہم سو بھی جاتے ہیں، ہماری سانس بھی چلا رہا ہے، قلب بھی چلا رہا ہے، تو ہمارا کیا ہے، یہ جبری عبادت کے ساتھ ہمارا جو عملی زندگی ہے وہی اسے ساتھ منسلک کر لے، تو ہمارا سانس بھی چلے، قلب بھی چلے، تو ذکر بھی چلتا رہے۔ اسی لیے ہم جو صوفیہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے سانس کے ساتھ، قلب کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ وہ کیسے؟ سانس لے تو اللہ، باہر نکالیں تو وہ کی ضرب دل کو لگاتے ہیں، جسے جگاتے رہے۔ ایک وقت آ گیا تو یہ عرش العظیم کا روشن دان بن جائے گا۔ جھانک کا دیکھیں یار کو، اور میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں اسی کی روشنی سے بابا آدمی بھی دیکھ لیں تو محمد رسول اللہ بھی دیکھ لیں، اسی سے، اس چھوٹے سے آلے سے سارا کچھ دیکھیں، نظر جھانک کر تو دیکھیں۔ مگر اس کو ہم نے مردہ کر دیا، غیر بات رکھا ہے، زنگار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر سے ہمارا دل ہی پاک نہیں ہے، ہمارا دل ہی مزکی نہیں ہے، تو مزکی جب ہوگا اس میں شیشہ صاف ہوگا تو نظر پار ہو جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔